بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے، لیکن جو لوگ اس حکومت کے حامی ہیں، جو پی ڈی ایم کے سپورٹرز ہیں، نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، ان کو میں پہلے ہی بتا دوں ان کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ ان کے لیے بہت بری خبر ہے، اس حکومت کے لیے بہت بری خبر ہے، کیونکہ چیف جسٹس اب کون ہوگا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں، بڑی توغدو ہوئی، بہت کچھ ہوا، ان کو منانے کی کوششیں ہوئیں، ڈیل کی کوشش ہوئی، لیکن سب کچھ ناکامی سے دوچار ہوا اور اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ کیونکہ حکومت تو چاہتی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، کم از کم ان سے کوئی ایشورنس لی جائے، کوئی ڈیل کی جائے۔ منصور علی شاہ صاحب ابھی امریکہ میں ہیں، لیکن اب یہ خبر آئی ہے، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اگلے ہفتے نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ چیف جسٹس ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ ہی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوں گے۔ جب اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں۔ گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے، فنش، خدا حافظ، کہانی ختم، اچھا چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ یہ بات اب ہو رہی ہے قاضی فائز صاحب کے لیے، لیکن اب بات یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے آتے ہی ان کی اب لیگیسی کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ یاد رکھے جائیں گے پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کے حوالے سے سب سے برے فیصلے دینے میں۔ انہوں نے جتنے بھی فیصلے دیے وہ سارے تحریک انصاف کے خلاف، موجودہ سیٹ اپ کے حق میں، جو بھی کچھ بھی انہوں نے کیا۔ اب 25 اکتوبر لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 1.25 مہینے کے قریب اب وقت ان کا رہ گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن جو اگلے ہفتے آ رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا، تو اس کے بعد قاضی فائز صاحب بس ایسے ہی اپنے دن گنیں گے، کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تمام جوڈیشری دیکھ رہی ہوگی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف۔ وہ امریکہ میں ہیں اور امریکہ وہ گئے ہیں، اور ان کی واپسی سے پہلے ہی لگتا ہے نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، کیونکہ ان کی واپسی ہے 12 ستمبر کو، اور 16 ستمبر کو انہوں نے پھر معاملات کو عدلیہ میں دیکھنا ہے دوبارہ سے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ حکومت خود کہہ چکی ہے، خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے جاتے ہی الیکشنز کھل جائیں گے، حکومت گر جائے گی، اور جو بھی دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح ٹریبونلز کا معاملہ روکا ہوا ہے قاضی فائز صاحب نے، وہ کام نہیں کر رہے ٹریبونلز۔ تو اگر منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ 180 دن کے اندر قانون میں لکھا ہے کہ ٹریبونلز نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر جس طرح طارق محمد جہانگیری صاحب کو روکا گیا ہے، جو کچھ خط میں ہے، 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھا، اس میں جو کچھ ہے وہ دوبارہ چیزیں کھلنے لگ جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تو پھر کہانی تو گئی۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل وجہ ہے جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب، جن کو وہ اپنی گارنٹی سمجھتے تھے، اپنی انشورنس سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے تو میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، وہی ہوا۔ قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے، میاں نواز شریف صاحب واپس آئے، ان کے کیسز ختم ہوئے، اور پھر الیکشنز ہوئے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ رگڈ الیکشن، جن کے بارے میں کمشنر راولپنڈی، جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہہ چکے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر اس میں ملوث ہیں۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کی بھی چھٹی ہوگی، تو چیزیں بڑی بدلیں گی۔ وہ لوگ جن کو نون لیگ اپنی گارنٹی سمجھتی تھی، چاہے سکندر سلطان راجہ ہوں چیف الیکشن کمشنر، چاہے قاضی فائز صاحب بطور چیف جسٹس ہوں، تو یہ کہانی تو ہو جائے گی ختم۔ تو نیا چیپٹر شروع ہوگا، اور جتنی ملک کی بربادی ہو چکی ہے، تباہی ہو چکی ہے، اور جتنی جوڈیشری تنگ ہے اس حکومت سے کہ آئے دن ان پر حملے، دباؤ، مداخلت، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا، اور لوگوں کا بہت زیادہ امیدیں ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے۔ اور یہ میں چیز آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ بہت لائق آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، قانون پر ان کی بڑی گرفت ہے، ایسے ہی ان کو باہر نہیں بلایا جاتا، اور وہ واقعی عدلیہ میں ریفارمز کی بھرپور کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے۔ پہلے انہوں نے ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ڈیجیٹلائزیشن میں، کمپیوٹرائزیشن میں بہت کام کیا تھا، اور اب آگے بھی ان سے اسی طرح کی امیدیں ہیں، لیکن حکومت کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی، کچھ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ان سے گارنٹی لینے کی کوشش کی کہ جی ہم تمام ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دیتے ہیں، یعنی آپ کو بھی فائدہ ہوگا، قاضی صاحب بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن وہاں سے انکار ہو گیا تھا کہ 2032-33 سے پہلے اس کا نہ سوچیے گا، جو ابھی ججز ہیں یہ تو سیاسی رشوت ہوگی ان کے لیے۔ تو بہرحال جناب، یہ ایک بڑی خبر تھی، بریکنگ نیوز تھی۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے بڑی دلچسپ، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جیت بھی کامیابی اور ہار بھی کامیابی ہو، دونوں طرح سے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ زندگی کا ایک انوکھا موقع آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے۔ اب بتا دیا گیا ہے کہ 9 بجے 9 9:30 بجے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، جو 6 جون سے محفوظ کر رکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب اس میں عمران خان صاحب
لے کر گئے تھے درخواست سپریم کورٹ میں اور ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا. 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا. جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے اور غالباً ستمبر 2023 کی بات ہے کہ فیصلہ آیا تھا کہ جو نیب میں ترامیم کی تھی موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے, جس کے بعد ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے تھے. عجیب و غریب ترامیم تھی کہ جی 50 کروڑ سے نیچے تو کرپشن ہی نہیں ہے, 50 کروڑ سے نیچے کا معاملہ نیب دیکھے گا ہی نہیں. پھر اس میں یہ بھی چیزیں تھیں کہ جی جو دیگر معاملات ہیں جس لحاظ سے 100 کم از کم لوگ ہوں گے شکایت کنندہ, پھر نیب اس چیز کو دیکھ سکے گا. پھر مختلف اداروں کو اس سے چھوٹ دے دی گئی, یعنی چن چن کر ایسی ترامیم کی گئی جس سے شریف خاندان, زرداری خاندان, ان سب کے کیسز اور جتنے بھی پارلیمنٹرینز تھے سب کے کیسز ہی ختم ہو گئے تھے اور نیب بالکل ایک ایسے ہی رسمی سا ادارہ رہ گیا تھا. پھر اس میں ریمانڈ بھی 14 دن کا کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر وہ 30 دن کا کیا گیا کیونکہ عمران خان کے خلاف نیب کو استعمال کرنا تھا. مگر عمران خان کے خلاف اب کیسز ہیں نیب کے ہی, اور چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو, چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو. اب اگر یہ جو ترامیم کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ کیس عمران خان نے جیت لیا سپریم کورٹ سے, لیکن اس کے بعد حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا کہ جی نیب کی ترامیم ختم ہیں تو ادارہ دوبارہ ان کو گرفتار کرتا, انہوں نے کہا جی نیچے بھیج دیے. تو حکومتیں آ گئیں اپیل میں, نظر ثانی میں سپریم کورٹ میں. اب اس کے بعد عمران خان صاحب بھی یاد ہے آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے قاضی فائزہ صاحب کی ہی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے. اب ان کو بھی بلایا گیا ہے, نوٹس دے دیا گیا ہے کہ جی ظاہر ہے کہ وہ اس میں پہلے عدالت آئے تھے اور پھر حکومت نے نظر ثانی کی درخواست کی تھی تو اس میں بھی ان کا وہ جواب آنا ہے. اور عمران خان تقریباً کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے لگ بھگ اس پر بات کی تھی کہ جی سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ورنہ تو کرپشن یہاں پر عام ہو جائے گی, اجازت ہو جائے گی کرپشن آپ کرتے رہیں, 50 کروڑ سے نیچے تو ویسے ہی نہیں ہے, آپ اپنے نام پر کیا کسی اور کے نام پر رکھے, بس بے نامی جائیداد کوئی نہیں پوچھے گا. اب اگر حکومت کے حق میں فیصلہ آتا ہے, یہ بڑا غور سے سنیے گا, اور عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, تو عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا, ہے نا جی بات, کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ ہے. وہ چاہتے ہیں نیب ترامیم جو کی ہیں اس حکومت نے, جس کی وجہ سے ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے, وہ ترامیم کالعدم قرار دی جائیں جو پہلے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. اب زیادہ چانس تو یہی ہیں کہ حکومت کو اجازت مل جائے گی ان ترامیم کی, لیکن ہوگا یہ کہ جب ان ترامیم کی اجازت ملے گی تو اس کی وجہ سے عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس بھی گیا اور باقی توشہ خانہ تو گیا ہی, وہ تو ریفرنس ہی فارغ ہو جائے گا کیونکہ اس قانون کے تحت جو ترامیم ہے اس کے تحت تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب کے کیسز ہو جائیں گے ختم, ان کی رہائی ہو جائے گی. یعنی فیصلہ حکومت کے حق میں عمران خان کے خلاف, لیکن رہائی عمران خان کی. اور اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے جو وہ چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی انہوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے مجھے نقصان ہوگا, میرے خلاف خود نیب کیسز بنا رہا ہے لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میری اہلیہ کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں, جعلی بنائے جا رہے ہیں, نیب کا استعمال کیا جا رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. قوم اس طرح سے, ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ آپ کرپشن کو بالکل جانے دیں اور باقی ادارے تو سارے حکومت کے انڈر آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن میں اپنے اصول پر سمجھوتا نہیں کروں گا, یہ ترامیم غلط ہیں. اب عمران خان صاحب کی اگر بات مان لی جاتی ہے, جس کے چانسز کم ہیں, تو زرداری خاندان اور پھر شریف خاندان, یہ سارے پارلیمنٹرینز جو سارے نیب زدہ تھے, یہ پھر عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے. عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا تو یہ سب عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے. عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو عمران خان کے خلاف کیسز بھی کمزور ہوں گے, ان کی رہائی بھی ہو سکے گی. تو یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے. اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, بہت ہی اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ قہقہے لگائے ہیں. جیل کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں سے یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ عمران خان آج بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے, بڑے مطمئن تھے, اور ان کو مختلف چیزیں رپورٹ کی گئیں. مثال کے طور پر جب عمران خان کو سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کے دوران بتایا گیا کہ آپ کی صبح اعظم سواتی سے ملاقات کے بعد ماسی مصیبتیں, شدید پریشان ہے, اور جیل میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بھی ماسی مصیبتیں کی ضد کا نتیجہ ہے. عمران خان یہ سن کر پہلے ہنسے اور پھر کہا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو شیشہ تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا. پہلے جب بھی عمران خان سے ملاقات کرنے کو آتا تھا تو شیشہ بیچ میں لگا دیا جاتا تھا, اب شیشہ بھی ہٹا دیا گیا. اس میں مزمل اسلم تھے, عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں, جو ابھی تک کچھ عرصے پہلے تک ایک کے بعد دوسرے مقدمے, تیسرے میں, چوتھے میں, یہ جیل, پھر اگلی جیل, پھر ہر ضلع میں ان کو پھرایا جا رہا تھا. آج ان کی عمران خان سے ملاقات بھی کروا دی گئی. وہ جذباتی ہو گئی, آپ دیدہ ہو گئی. عمران خان نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے کہا آپ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تمام خواتین کے لیے, ساری تحریک انصاف کے لیے مشعل راہ ہیں. اور عمران خان کو کچھ اور باتیں بتائی گئیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر, تو اس پر انہوں نے قہقہے لگائے اور بڑے وہ خوش ہوئے. آج بتایا جا رہا ہے کہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ جو باتیں ان کو بتائی گئیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے جامع پلان تیار کر لیا ہے.
میں اپنی والدہ کے کہنے پر پڑھا کرتا تھا، ورنہ کھیل کود میں تھا، کرکٹ میں آیا تو مجھے وقت نہیں ملتا تھا مطالعے کا. لیکن جیل میں نے بہت مطالعہ کیا اور اب میں پوری طرح تیار ہوں کہ جو موجودہ ماڈل ہے یہ فیل ہو چکا ہے، اس سے ملک میں بہتری نہیں آ سکتی، گورننس کا ماڈل یہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے پوری تیاری کی ہے کیا کرنا ہے. اس پر وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے فوری طور پر بلدیاتی الیکشنز کروانے ہیں، نیچے تک اختیار منتقل کرنا ہے. اس میں جناب انہوں نے قائد حزب اختلاف شبلی فراز سے، مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم اور علی حمزہ سے ملاقات کی. شبلی فراز کو انہوں نے کہا کہ اختلافات ختم کروائیں خیبر پختونخوا میں لیڈرشپ میں، اور بھرپور طریقے سے 8 ستمبر کے جلسے کی تیاری کریں. اب بتایا جاتا ہے، ملاقات کرنے والوں نے بتایا ہے، یہ وی نیوز کی خبر ہے اور زبیر علی خان نے رپورٹ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو میں آج جارحانہ مزاج کی بجائے ٹھہراؤ اور مسکراہٹ موجود تھی. ماضی کے برعکس ملاقات کرنے والے ہال میں شیشے کی دیوار کو ہٹا دیا گیا. 40 منٹ کی اس ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے معیشت، ملکی سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے متعلق گفتگو کی. عمران خان نے کہا کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے پڑھتا تھا، کرکٹر بننے کے بعد مطالعے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، اور سیاست میں آنے کے بعد تو بالکل بھی وقت نہیں ملا. اب جیل میں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں مطالعہ ہی کر رہا ہوں. جیل میں مطالعہ کے لیے اتنا وقت تھا کہ اب میری گورننس سے متعلق سوچ واضح ہو چکی ہے. موجودہ ڈھانچہ ملکی مسائل حل ہی نہیں کر سکتا. میں بڑا واضح ہو چکا ہوں، اتنا مطالعہ کر لیا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے جامع پلان تیار کر لیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ سے متعلق انہوں نے بات کی اور ان سے بات کی کہ جی جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کا کیا کرنا ہے، اور اس سے بریفنگ لی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے متعلق بھی جب عمران خان کو بتایا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج پوری ملک کی ہے، فوج پورے ملک کی ہے اور کسی سیاسی جماعت کی مخالف یا طرفدار نہیں، تو اس پر بانی پی ٹی آئی نے قہقہہ لگایا، قہقہہ. اور پھر شبلی فراز کو کہا کہ جی یہ ختم کریں، جو اختلافات ہیں ختم کروائیں. تو یہ جناب اہم خبریں ہیں جو اس وقت تک کی ہیں. اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ جناب ایک اور بریکنگ نیوز جاتے جاتے سنیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے حکومت کا آئی ایس آئی کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کے خلاف فل بینچ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم فل بینچ کی سربراہ مقرر. جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر فل بینچ میں شامل. چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ بینچ بنایا گیا ہے ہائی کورٹ کا. تو یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. اور ابھی یہ بریکنگ نیوز آئی ہے جس وقت میں ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ سے یہ بھی شیئر کر دی جائے. یہ ہیں جناب اب تک کی اہم اور بڑی خبریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو تاجران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی کہا جاتا تھا یہ نون لیگی ہوتے ہیں، جبکہ صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے کہا ہے ہر طبقے اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی تباہ کرنا ہی اس فارم 47 کی جعلی حکومت کا ویژن ہے. میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں پچھلی حکومت عمران خان حکومت میں بھی ہم کرونا میں اتنی مشکل میں نہیں تھے کہ جتنی اس حکومت کے دور میں ہم آ گئے ہیں. پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی چانسلر کے لیے عمران خان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں آکسفورڈ کے الیکشنز کے لیے، کیونکہ بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا کی آکسفورڈ کمیونٹی میں خان کے چرچے ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان ممالک کے نوجوان بھی پاکستان سے بھی آکسفورڈ میں جا کر پڑھتے رہے ہیں. تو لہٰذا جناب وہاں سے بھی ان کے لیے بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سب نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اور اس کے بعد تو منصور علی شاہ صاحب آ ہی رہے ہیں. القادر کیس میں جج صاحب بھاگ رہے ہیں، ضمانت کو سن ہی نہیں رہے. ریما خان صاحبہ عمران خان کی بہن نے یہ بات کہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جناب اب سب تیاریاں ہیں اس وقت 8 ستمبر کے لیے، اور لگتا یہ ہے کہ اب تو بھرپور طریقے سے اس طرف بڑھا جائے گا. اور ابھی تک یہ پریشانی ہے کہ یہ اجازت کیسے مل گئی ہے، تو چل کیا رہا ہے. حکومت بھی اس وقت پریشان ہے اور کوئی بات چیت ڈائریکٹ کرنے کے موڈ میں ہے عمران خان صاحب سے، کیونکہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ حکومت جن کو بنانے کی کوشش کر رہی تھی اختر مینگل صاحب کو، وہ ملک چھوڑ کر ہی چلے گئے ہیں. وہ دبئی روانہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ کو الوداع کہہ دیا ہے، جبکہ کہا گیا کہ ان کا ہم استعفیٰ منظور نہیں کر رہے، مگر وہ تو ملک چھوڑ کر ہی چلے گئے ہیں. اور حکومت کے لیے اب ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ کیا کرتے ہیں. آگے جو استعفوں کی بات ہو رہی ہے، مزید استعفے آ سکتے ہیں، ان کے لیے حکومت کیا کرے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.